आप जो भी परेशानियां और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, आप उन्हें महसूस ना करें, ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये आपको बहुत जल्द परेशानियां छोड़ जाएंगे। अपने आप को बुरा भला ना कहें, हौसला से काम लें, बर्दाश्त से काम लें। आपके कैरियर में जो भी हो रहा है, आपके कैरियर में जो नए मौके आ रहे हैं, उस वजह से आपकी शोहरत में इजाफा होगा। आप अपनी खुद एतमादी बहाल रखें, हौसला से काम लें, बर्दाश्त करें, बहुत जल्द ये परेशानियां आपको छोड़ जाएंगी। अगला बुरा जाए उन लोगों का जो मई में पैदा होते हैं। इस बुरे का नाम है सोर, मई में पैदा होने वालों का। तो आप अपना सॉरी हजरात, आप जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं या हालात का नया रुख आप इख्तियार करना चाहते हैं, और आप इस किस्म का तरीका इख्तियार करें जैसे आपके हालात में बेहतरी आए। आपकी कामयाबी का दारोमदार सॉरी हजरात इन ऐसे वाकयात पर है जो कि वाकयात आने वाले हैं और जिससे आप निपटेंगे। आप जिस अंदाज से निपटेंगे, इसी अंदाज से आपको कामयाबी मिलेगी। और आपके लिए बेहतर होगा कि तब्दीलियां आने से अपने आप को जितना जल्द ढाल सके ढाल ले। आइए मैं तीसरी बुराई की तरफ आता हूँ। तीसरी बुराई का नाम है जोजा। ये लोग पैदा होते हैं जून में। तो जोजी हजरात, आपको इस हफ्ते मुताबिक रहना होगा, क्योंकि आपके फैमिली के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आपके इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, और इस कशीदगी की वजह से आगे चलकर बड़े नाखुशगवार हालात पैदा हो जाएंगे। आप अपने जज्बात पर कंट्रोल करें और इस हफ्ता किसी किस्म का इख्तलाफ करने से बचें, और अपना जो आपके मखसूस अपने ख्यालात हैं उनका इजहार न करें। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये जो भी फैमिली में सूरत हाल है इसमें हिस्सा ही ना लें। आइए चौथे बुरुज की तरफ। चौथे बुरुज का नाम है सरतान। तो सरतानी हजरात, आप जरा अपने बारे में सोचिए। आप अपने बारे में सरतानी हजरात सोचिए कि आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, आपकी शख्सियत क्या है। जरा आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखें कि आपने क्या सूरत हाल पैदा कर ली है। चुनांचे मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपने बारे में सोचें कि ये आपकी सूरत हाल क्या है और आपकी हैसियत पर कितना बुरा असर पड़ा हुआ है। अगर आपने किसी आम इजलास में शिरकत करनी है या इंटरव्यू देना है, तो क्या आप इस काबिल हैं जो आपने अपनी शख्सियत का हाल बनाया हुआ है। तो इस तरह अपने आप को बदले, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाए और अपने आप को दुनिया के सामने एक बेहतर अंदाज में पेश करें। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं, पांचवें बुरे की तरफ। पांचवें बुरे का नाम है असद। ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। तो 80 हजरात अगस्त में पैदा होने वाले हजरात, अब बड़ा जोश और खोश पैदा करने वाले तब्दीलियां आ रही हैं। ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं, हमें बड़ा जोश और खोश पैदा होगा और उनका असर आपके कैरियर पर पड़ेगा। आपको कोई नया मौका मिल रहा है या नई किस्म की जिम्मेदारियों से आपको नई जिम्मेदारियों के लिए कहा जाएगा, और इस गैर मुतवक्किल किस्मों के हालात सामने आ रहे हैं
عہدوں پر فائز لوگ آپ کے غیر معمولی رویے پر نظر رکھے ہوئے ہیں یا ان کے رد عمل کو نوٹ کریں کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کے حالات میں یہ جو بہتر تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کس نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے چھٹے برج کی طرف۔ چھٹے برج کا نام ہے سملا۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں ستمبر میں۔ تو سملی حضرات ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح شراکتی جائیداد، وراثتی جھگڑے، انشورنس پالیسی کے متعلق معاملات اور مالی مسائل یہ اس ہفتے آپ کی پریشانی کا باعث بنیں گے۔ کسی نہایت ہی بااثر شخصیت سے آپ کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ نہایت ہی بااثر شخصیت سے آپ کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ یہاں میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ شخصیت آپ کی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ اور کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو پھر آپ اس کا رد عمل ضروری ہے۔ آئیے اگلے برج، ساتویں برج کی طرف آتے ہیں، جس کا نام ہے برج کا میزان۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اکتوبر میں، اور اس ہفتہ آپ بڑے طویل المیعاد منصوبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دور دور آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں گے کہ مجھے آگے کیا ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے آپ منصوبے بنائیں گے۔ حضور آپ اپنے جو بھی کچھ سوچ رہے ہیں اپنے سامنے، اپنے مقاصد جو ہے اپنے سامنے رکھیں، اور پھر سوچیں کہ آپ کو کس طرح ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے خیالات کا اور آپ کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی آپ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوست اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں دوست سے کیا مراد ہے۔ تو آپ کے دوست، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دوست سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو اس ہفتے مستقبل کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے۔ بڑے بڑے جو منصوبے آپ کے ذہن میں آئیں گے ان کے بارے میں سوچیں گے مستقبل کے حوالے سے۔ آئیے جی، اگلا برج میرے سامنے ہے عقرب۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں نومبر میں۔ آپ کو عقرب بھی حضرات موقع ملے گا کہ اپنے حالات کو کس طرح سے بہتر بنائیں اس ہفتہ، یا اچھی تبدیلیاں لانے کا موقع ملے گا تاکہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آپ کو بہت ہی اچھا موقع مل رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ بہرحال موجودہ جو آپ کا گھر ہے اس کی زیب و آرائش کے لیے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح مزید بہتر بنایا جائے۔ آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں، نواں برج۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں۔ اس برج کا نام ہے قوس۔ تو قوسی حضرات آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ بڑی پرسکون رہے گی۔ دوست آپ کی نظروں میں بھی آپ کو بہت اچھا سمجھا جائے گا۔ اب آپ اپنی باطنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ میں روحانی طور پر کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، اور آپ کے یہ جو باطنی خیالات ہیں آپ کو اسی طرف لے جا رہے ہیں، باطنی زندگی کی طرف۔ آئیے اگلے برج کی طرف آتے ہیں، 10واں برج۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جنوری میں۔ اس برج کا نام ہے جدی۔ تو جدی حضرات اس طرح سے آپ کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ کا بہت کچھ کرنے کو جی جائے گا اور آپ کریں گے۔ اپنے معاملات اور ضروریات کو آپ اہمیت دیں، اپنے معاملات کو اہمیت دیں۔
دوسرے احباب آپ کا ساتھ بڑی سخاوت سے دیں گے. وہ آپ کے ساتھ بڑی سخاوت سے کام لے رہے ہیں آپ کے دوست احباب. آپ کا اس ہفتے ایک ایسے شخص سے تعارف کرایا جائے گا جو بڑا پیچیدہ اور مختلف قسم کا ہے. آئیے جی اگلا برج 11واں برج. یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں فروری میں. برج کا نام ہے دل، جن کو ہم دلوی حضرات کہتے ہیں. تو دلوی حضرات آپ اپنے پڑوسیوں، قریبی رشتہ داروں اور لوگوں سے اختلافات پیدا نہ ہونے دیں اور متعدد رویہ اختیار کیے رکھیں. ایسا لگتا ہے آپ کے پڑوسی بھی آپ کی خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے. آپ کے دوست بھی آپ کو وہ مقام، وہ رتبہ نہیں دے رہے جس کے آپ مستحق ہیں. آپ سوچئے آپ اپنے ذہنی توانائی سے کئی اور کاموں میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کو توجہ نہیں دے رہا، پیشہ ورانہ طور پر آپ غفلت محسوس کرتے ہیں، لاپرواہی محسوس کرتے ہیں، تو آپ کو بات تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہنی توانائی دی ہے جس سے کہ آپ اور کام کر سکتے ہیں. آئیے آخری برج 12واں برج. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مارچ میں پیدا ہوتے ہیں. اس برج کا نام ہے ہوت. تو ہوت آپ کے لیے یہ جو ہفتہ ہے مالی طور پر آپ پر بڑا دباؤ رہے گا پورا ہفتہ. آپ کو ایسا کام کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے آپ اپنی بہترین کارکردگی کا اظہار کر سکیں. ایسا کام لیں، ایسا کام کریں جو آپ صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس ہفتے آپ کو اس قسم کا موقع مل رہا ہے. ایسا کام آ سکتا ہے جو آپ بہترین طریقے سے، جیسے کامیابی سے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی بہترین کارکردگی کا اظہار بھی کریں گے جس سے لوگ متاثر ہوں گے. آپ اپنے اثر و رسوخ اور اپنی شخصیت کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی شخصیت کو، اپنے اثر و رسوخ کو صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے. اسے پازیٹیولی، مثبت طریقے سے استعمال میں لائیں اور اپنی شخصیت کو بہترین بنا کر اچھے نتائج حاصل کریں. آپ اس ہفتے اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں ارد گرد، آپ کے آس پاس جو دوسرے لوگ ہیں، انہیں بھی بڑا جوش و خروش پیدا کرتے نظر آتے ہیں. تو یوں یہ ہفتہ وار پروگرام عملی افراد سے لے کر ہوتی افراد تک ختم ہوا.